السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی انٹر پارٹ 1۔ آج کا ہمارا موضوع ہے باب اول بنیادی عقائد میں تیسرا عقیدہ، ایمان بالملائکہ۔ ملائکہ بیسیکلی پلورل ورڈ ہے، جمع ہے ملکن کی، مطلب لام کے فتح کے ساتھ۔ ملکن کا معنی ہے قاصد، یعنی پیغام پہنچانے والا، اور اردو زبان میں اس کے لیے فرشتہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اصطلاحی مفہوم کی طرف اگر غور کریں تو ملائکہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو نور سے پیدا کی گئی ہے اور جو دکھائی نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ کام لگائے ہیں وہ ان کو سر انجام دیتے ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کو جو حکم ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اسے بجا لاتے ہیں، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی بات کو دل سے مان لینا ایمان بالملائکہ کہلاتا ہے۔ فرشتوں کو رسول کہنا۔ رسول کے معنی و مفہوم کے لحاظ سے فرشتوں کے لیے رسول کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ اب ہم فرشتوں پر ایمان قرآن کی روشنی میں جانیں گے۔ قرآن میں اکثر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ آیت البر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ بقرہ آیت 177، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر۔ اسی طرح سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ سورۃ زمر آیت 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے ارد گرد احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ بقرہ آیت 285 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ رسول اس پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور تمام مومنین بھی سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اب ایمان بالملائکہ کی اہمیت ہم حدیث کی روح سے جانیں گے۔ حدیث میں حدیث جبرائیل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ حدیث جبرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ایمان کیا ہے؟ تو عقائد عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ فرشتوں کی تعداد، کل کتنے فرشتے ہیں، ان کی کتنی تعداد ہے، یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، سورۃ مدثر آیت 31، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَّكَ إِلَّا هُ، تیرے رب کے لشکروں یعنی فرشتوں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں میں کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کسی فرشتہ کی پیشانی یا اس کے قدم موجود نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان چرچراتا ہے اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے، اس لیے کہ اس میں ایک انگلی کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے موجود نہ ہو۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وشکرا جزیلا، فی امان اللہ۔